ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی حکومت قائم ہوئی وہ 1501 سے 1722 تک قائم رہنے والی صفوی سلطنت سیفرڈ امپائر تھی۔ تبریز کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد سے 1510 تک تقریباً 850 سال تک ایران ایک سنی میجورٹی کنٹری تھا۔ اسماعیل صفوی سے ایران کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے ایران کا شیعہ دور کہا جا سکتا ہے۔ اسماعیل صفوی نے آفیشل طور پر حکومت کا مذہب شیعہ قرار دیا اور امامیہ اثنا عشریہ کی ترویج اور استحکام کے لیے کوششیں کی۔ ایران کی زبان اگرچہ فارسی تھی لیکن آذربائیجان کی اکثریت ترکی بولتی تھی، چنانچہ شاہ اسماعیل کی زبان بھی ترکی تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا اس کی زبان پہ بڑے ڈسپیوٹ ہے، بہرحال یہ کہ بائلنگول تھا۔ یہ اسماعیل صفوی ترکی زبان کا شاعر بھی تھا اور خطائی تخلص کر رکھتا تھا۔ شاہ اسماعیل ایک بزرگ شیخ اسحاق صفی الدین کی اولاد میں سے تھا۔ شیخ صفی الدین کے گھرانے کا لوگوں میں بڑا احترام تھا۔ شیخ صفی الدین اور ان کے بیٹے صدر الدین سنی عقائد رکھتے تھے لیکن ان کے پوتے خواجہ علی نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ اسماعیل صفوی کی پیدائش 1487 عیسوی میں جارجیا کی مارتھا کے یہاں ہوئی۔ ان کے والد صوفی شیخ حیدر تھے۔ شیخ حیدر کے قتل کے بعد 7 سال کی عمر میں اسماعیل کو گیلان فرار ہونا پڑا جہاں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ بعد میں 1499 میں اسماعیل دوبارہ اردبیل میں پلٹا اور اپنے مریدوں کو منظم کیا۔ اس نے آنکھ نیلووں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبریز شہر پر قبضہ کر لیا اور یوں اس کی حکومت کا قیام ہوا۔ شاہ اسماعیل صفی جس وقت تخت پر بیٹھا اس کی عمر اپنے ہم عصر بابر کی طرح 13-14 سال کی تھی۔ اس کی جو فوج تھی وہ ٹرکش لوگوں پہ مشتمل تھی اور یہ ٹرکش فوج تھی اس کی وہ قزل باش کہلاتی تھی، یعنی کہ لال ٹوپی والے، جس میں 12 اماموں کی نسبت 12 کنگورے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مقامی لوگوں کے جو اہل ہنر لوگ تھے ان کو بھی اس نے اپنی گورنمنٹ کے اندر یوز کیا۔ تیموریوں کے زوال کے بعد 16ویں صدی کے آغاز میں ایران تقریباً 10 چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جبکہ صفوی ڈائنیسٹی اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے ویسٹ کے اندر جو آٹومان امپائر ہے، ایسٹ کے اندر مغل امپائر ہے۔ مغلوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہے۔ ہمایوں بادشاہ کو پناہ دی اور ہمایوں کو سوری بادشاہ کو شکست دینے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے مغل دربار میں آئندہ آنے والے زمانے میں شیعہ عناصر کا حکومت میں عمل دخل ہمیشہ بہت گہرا رہا۔ اسماعیل صفوی نے بغداد پر قبضے کے بعد نہ صرف عباسی خلفاء کے مقبرے ڈھا دیے بلکہ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی کا مقبرہ بھی ڈھا دیا۔ صفویوں نے عثمانیوں کے ساتھ بھی روابط رکھے۔ صفوی دور فن تعمیر مصوری کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ رضا عباسی اور میرا اس زمانے کے مشہور مصور ہیں۔ ایران کا سب سے بڑا مصور بہزاد اسی دور میں سے تھا۔ محمد باقر مجلسی جیسے معروف فقہا پروان چڑھے۔ اس زمانے میں لٹریچر پر بھی شیعہ مذہب کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سن 1524 میں شاہ اسماعیل کی وفات کے بعد طہماسپ تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔